اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ پاکستان کے لیے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت قرض سے متعلق عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں عالمی مالیاتی ادارے کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے موجودہ قرض پروگرام کے $70 کروڑ کی اگلی قسط کی ادائیگی کی حتمی منظوری پر غور کرے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان گزشتہ سال جون میں معاشی استحکام کے پروگرام کی حمایت کے لیے $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت فوری طور پر پاکستان کو $1.2 ارب موصول ہوئے تھے۔ IMF کی جانب سے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت اقتصادی جائزے کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ پاکستان میں موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی تفصیلات مرتب کر لی گئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کے تحت $20 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی۔ بڑی موبائل کمپنیوں نے سرمایہ کاری اور مقامی طور پر مینوفیکچرنگ شروع کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موبائل فونز مینوفیکچرنگ کمپنیوں کو 33 سے زائد لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں۔ موبائل فونز کی تیاری سے 40,000 افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں ٹاپ برانڈز کے تقریباً تمام موبائل آلات تیار کیے جا رہے ہیں اور سال 2021 سے اب تک 5 کروڑ سے زائد موبائل تیار کیے جا چکے ہیں۔ ذرائع کا بتانا تھا کہ پاکستان سے 1.5 کروڑ سے زائد موبائل فونز ایکسپورٹ ہو چکے ہیں۔ تاہم پیکیجنگ میٹیریل، چارجر اور بیٹریوں کی مقامی طور پر تیاری ہو رہی ہے۔ ہینڈز فری کی مقامی طور پر تیاری سے بھی صنعتوں پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے $400 ارب کے اسلامک بانڈز فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلامک بانڈز 24 جنوری، 21 فروری اور 20 مارچ کو 3 نیلامیوں میں فروخت کیے جائیں گے۔ $100 ارب کے اسلامک بانڈز 1 سال کے لیے فروخت کیے جائیں گے۔ اسی طرح 150 ارب مالیت کے اسلامک بانڈز فکسڈ اور فلوٹنگ ریٹ پر 3 اور 5 سال کی مقررہ مدت پر فروخت کیے جائیں گے۔